سورہ قصص آیت 11 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت، اور اس نے کہا یعنی موسیٰ کی ماں نے کہا لی اختہ ہی، اس کی بہن کو، موسیٰ کی بہن کو، کسی ہی اس کے پیچھے جاؤ، فبصرت پھر دیکھتی رہنا، بھی اس کو، عن جنب دور سے، وہم اور وہ، لا یشعرون نہ جانتے تھے، انہیں حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا، کن کو، لوگوں کو۔ تو جب یہ اللہ کا حکم آیا کہ جب مسائل ایسے زیادہ ہو جائیں تو پھر اس کو دریا میں ڈال دینا، وہ حکم مانا گیا اللہ نے جو القاء کیا تھا، جو وہی بھیجی تھی۔ جو ہم نے آیت پڑھی 10، اس میں جو موسیٰ کی ماں کا جو فؤاد وہ خالی ہوا، پھر وہ بے چین ہوئیں، فارغہ خالی، یہ عمل کرنے کے بعد کا ہے، دریا میں ڈال دینے کے بعد کا ہے وہ، یعنی ان کی بہن کو کہا، ان کی والدہ نے، کہ اب یہ صندوقچہ جس میں ان کو رکھا گیا تھا، کنارے کے ساتھ ساتھ اس کے چلتی جانا اور دیکھتی رہنا، اپنی نظر اس صندوقچے پہ رکھنا اور دیکھنا کہ اس طرح چھپ چھپا کے جانا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ لے کہ وہ لڑکی اس صندوقچے کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے یا پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنے آپ کو ایسے رکھا کہ وہ لوگوں کی نظر میں نہ آئی، لا یشعرون، یعنی ان لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ یہاں پر دیکھیں یہ بات کہ بعض دفعہ کوئی کام کرنا ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، بعض دفعہ اندر سے ایک مشورہ آتا ہے، کوئی چیز سجھائی دیتی ہے، اب کیسے خبر ہوگی کہ یہ رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ اس کی کیسے خبر ہوگی؟ اس کی خبر اسے ہوگی جس کا اللہ سے تعلق بہتر ہوگا، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوگا، اور جس کا علم ہوگا، جس کو علم ہوگا۔ علم کی بہت اہمیت ہے، اور علم قرآن ہے۔ جس کو قرآن سے وابستگی، اس کو علم سے وابستگی ہوگی، پھر اس کو حقائق سے وہ آگاہ ہوگا، پھر وہ جان پائے گا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے مشورہ، کہ میرا دشمن اگر اندر سے مجھے مشورہ دے، میں تو اسی کی لائن پر چلوں گا، اسی کے مشورے پر چلوں گا، اور یہ کہوں گا نہیں میرا دل یہ کہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے جو آپ کا دل کہتا ہو وہ ٹھیک ہے، میرا دل اس پر مطمئن تھا تو میں نے یہ کام کر دیا۔ وہ کس بنیاد پر ہے، وہ کس بیس پر آپ کو وہ مشورہ دے رہا ہے؟ ہم گناہ کر کے بھی، غلط کام کر کے بھی، ایک دوسرے سے دشمنیاں اناد رکھ کر بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں جسٹیفائی ہوں۔ یہ جسٹیفائی کون کرا رہا ہے؟ یہ شیطان کرا رہا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی طرف نہیں لے کر آتا۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے نہیں معاف کرنا، اس کو نہیں معاف کرنا، اس سے بدلہ لینا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے کیا؟ وہ رحمان ہے کیا؟ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ اندر سے جو مجھے ڈائریکشن دی جا رہی ہے وہ میں نے کس کو آگے رکھا ہوا ہے، وہ میں کس کی جی حضوریوں میں ہوں، میں کس کے کاموں میں لگا ہوں، وہی آگے ہوگا۔ پھر اب میرا دل کس کے قبضے میں ہے، میرے دل میں کس کی محبت ہے، میرے دل میں کس کی اہمیت ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا۔ علم کی بنیاد پر، مجھ سے محبت بھی تمہاری علم کی بنیاد پر، مجھ سے تعلق بھی تمہارا علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے حوالے کر دیا جائے نا کسی کو، پھر اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اگر اللہ کی ذات اس صندوقچے کو میلوں دور لے جاتی، وہ لڑکی کہاں تک اس کا پیچھا کرتی؟ اگر لہریں اس کی تہوں میں لے جاتی وہ کیا کرتی؟ کچھ کر سکتی تھی۔ اور اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کامل یقین ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے پھر اس میں۔ اور یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ جب تک تعلق سارے تعلقات سے ماورا نہیں ہوتا، یہاں تک بات آتی ہی نہیں۔ اس کے اسباب پر تو بھروسہ ہو، اور اس ذات پر بھروسہ نہ ہو، اسباب کی حیثیت ہے ہی کیا اس کے آگے؟ کیا تقابل اس کی تخلیق کے آگے اس ذات کا؟ یہ تو ایک قسم کے ورکر ہیں، مزدور ہیں، یہ تو کارندے ہیں، یہ تو اس کا حکم بجا لانے کے لیے یہ اسباب ہے۔ حکم ہوگا تو وہ کریں گے، نہیں ہوگا تو یہ بھی کام چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی ذات سے تعلق، اسی تعلق کو بہتر کرنے کے لیے یہ ساری بندگی کے طریقے ہیں، تو ان کو بہتر کریں۔ وہ صندوقچہ بہتا بہتا آیا اس کے محل کی طرف، اس کو نکال لیا گیا صندوقچے کو، پھر اس کو کھولا گیا، وہ یہ سارا کچھ لڑکی دور رہ کر دیکھتی رہی۔ اب اس دوران ماں کے ساتھ کیا بیتی؟ ایک تو تھا اللہ کا پیغام ملا، پھر اس کے بعد دشمن لگ گیا پیچھے۔ دشمن کا کام ہے آپ کو بے چین رکھنا، آپ کو
ہر اس چیز کی طرف لے جانا جو آپ کی ناکامی کا سبب بنے، آپ کے درجوں میں کمی کا سبب بنے، اللہ سے دوری کا سبب بنے، اور ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے دشمن سے آزاد ہیں۔ نہ صرف میں اپنے دشمن کی زد میں ہوں، بلکہ جس سے میں نے تعلق رکھا ہوا ہے اس کے دشمن کی زد میں بھی ہوں، اور ایک اللہ کی ذات، اس سے میں تعلق میں بہت کمزور ہوں، جو ان سارے دشمنوں کا ایسا علاج کرے کہ وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اس پر بھروسہ ہونا تو بنے بات۔